آپ کی پریس کانفرنس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو میئر ہیں کراچی کے مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کراچی میں، یہ ووٹ مانگنے کی وجہ سے یہاں آ گئے لیکن اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے۔ دیکھیے، ایک تو ووٹ مانگنا میرا حق ہے، اور اگر کسی اور جماعت کا حق ہے کہ وہ پورے پاکستان سے لڑے تو مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں تو پرفارم کرنے کا صوبے میں موقع ہی نہیں ملا۔ ہم تو کوئی پروجیکٹ شروع کر دیتے تھے تو یہاں صوبائی حکومت جو تھی وہ کیا کہتے ہیں، ریئیکٹ کرتی تھی، تڑپتی تھی کہ یہ صوبے کا معاملہ ہے، آپ امن و امان میں دخل نہ دیں۔ آپ ہماری جو شکایات آتی تھی لوگوں کی، بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ نامکمل ہیں، اور کوئی نہ کہیں کوئی تعلیم اور صحت کے معاملات پہ، تو بات یہ ہے کہ ہمیں موقع صوبے میں ہمیں ووٹ نہ ملا اور نہ حکومت ہماری بنی، لیکن اس کے باوجود یعنی امن و امان ہمارا سبجیکٹ نہیں تھا وفاق کا، لیکن وہی گورنر تھے ایم کیو ایم کے اس وقت، عشرت العباد، اور وہی وزیر اعلیٰ تھا پیپلز پارٹی کا، وہی رینجرز تھی، وہی پولیس تھی، لیکن امن کراچی میں 2013 کے بعد ہوا، کیونکہ ایک ہی فرق تھا پاکستان میں، وہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ نیت ہو، ڈلیور کرنے کی بات ہو، وہ آئے ہیں، انہوں نے پورے ٹیبل پہ ہر ایک کو بٹھایا، پی ٹی آئی سمیت، جماعت اسلامی، اکراس دی بورڈ، کہ آپ کا شہر ہے یہ ہمارا، تو یہاں ایک ایم این اے بھی نہیں تھا اس وقت۔ کس کو فائدہ ہوا؟ اس شہر کو فائدہ ہوا۔ اور 2013 کے بعد یہ بدلا ہوا کراچی ہے، پہلے کراچی کوئی اور طرح کا کراچی تھا۔ تو باقی بات یہ، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے یا وفاقی کے بھی یہاں پر کوئی میٹرو چلائے، یہاں پر کوئی سفر کی سہولت دے؟ لاہور کے پاس کم وسائل ہیں لیکن لاہور کے پاس بہتر لیڈرشپ ہے۔ اس کے اوپر سے اورنج لین گزرتی ہے، نیچے سے میٹرو گزرتی ہے، سڑکیں رات کو دھوئی جاتی ہیں، اور صبح آپ دیکھیں وہاں کے باغ، انڈر پاس، ایک مختلف لاہور ہے۔ پچھلے 10 سال حالانکہ بزدار صاحب مسلط رہے، لیکن الحمدللہ جتنا کام شہباز صاحب نے 10 سال میں کیا تھا، اور یہاں بھی حکومت ہے، کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہاں پہ حکومت ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، اور اگر کراچی جو سارے پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اس کا اپنا کوڑا اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو یہ بدبختی ہے۔ جو پورے ملک کو کما کے دیتا ہے، اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ موبائل لے کے آپ گھوم نہیں سکتے، کوڑا آپ کا اٹھاتا کوئی نہیں، آپ کی سفری سہولت ہے کوئی نہیں، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو ایک رنگ کی بنی ہو، 6 وہاں پہ میرا مطلب مختلف پیچ لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ جب بھی متحرک ہوتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر پورے ملک میں نظر آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وہ یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہی تھی، اور نوجوانوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو وہ دوبارہ نکل چکی ہیں۔ آپ کا کراچی آنا کیا کوئی ٹاسک سونپ کے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا، کراچی کے آپ کے ایک دیرینہ دوست ہیں، آپ کے پارٹی ورکر بھی رہے مفتاح اسماعیل صاحب، کیا ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے اس آپ کے وزٹ میں؟ دیکھیے، بالکل مریم نواز صاحبہ نے مجھے ٹاسک دے کے ہمیں بھیجا تھا، اور ٹاسک ہمارا بڑا، ہم نے سب سے پہلے میڈیا سے بات کی ہے اور میڈیا کو ایکسپلین کیا ہے کہ یوتھ ونگ، خواتین ونگ، اسٹوڈنٹ ونگ، منورٹیز، ان کو ری اسٹرکچر، ری آرگنائز کرنا ہے۔ نہ ہم کسی سے عہدہ لینے آئے تھے، نہ کسی کو عہدہ دینے آئے ہیں، نہ کسی کو ٹکٹ بانٹنے آئے ہیں۔ یہ کام لیڈرشپ اور پارٹی کرے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ان کی ایڈوانس ٹیم کے طور پہ آئے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کراچی بھی آئیں گی، سندھ بھی جائیں گی، سو ان کی آمد کے لیے ہوم ورک ضرور ہم نے کیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، حلقہ بندیاں ایک اہم موضوع ہے اس ٹائم ملک کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم پاکستان، ان دو جماعتوں کے علاوہ جتنی جماعتیں تھیں جو ای سی سی میں کے اجلاس میں تھی اور جنہوں نے مشروط حمایت کی تھی حلقہ بندیوں کی، آج وہ یہ کہتی ہیں کہ 90 دن سے اگر اوپر الیکشن جاتا ہے تو ہم احتجاج کی کال دیں گے یا کوئی لائے عمل اپنائیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون بڑی تحمل کے ساتھ حلقہ بندیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہ رہی 90 دن کے بعد الیکشن جو ہوں گے اگر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس سے جو مہنگائی کا جتنا بھی ملبہ ہے وہ سارا نگراں حکومت پہ چلا جائے گا؟ تو مسلم لیگ نون کی کہیں یہ حکمت عملی تو نہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو الیکشن سوٹ کرتا ہے جلد از جلد ہو،
اور بات بالکل سیدھی ہے. 9 مئی کے بعد ہماری اپوننٹ جماعت جو تھی وہ PTI تھی. ہمارا اسٹرانگ ہولڈ پنجاب ہے, وہاں پر بالکل صفایا اس کا ہو گیا ہے. وہاں پر 1 وے الیکشن ہے الحمدللہ نون لیگ کے حوالے سے. ہم تو الیکشن چاہتے تھے کل ہو. میاں شہباز شریف نے نون لیگ کا وزیر اعظم بننے کی بجائے پاکستان کے وزیر اعظم بن کے چھوٹی جماعتوں اور چھوٹے صوبوں کی ریکمنڈیشن پہ یہ مردم شماری کو نوٹیفائی کیا. یعنی اندر بیٹھ کے آپ نوٹیفائی کرتے ہیں, باہر نکل کے بیان دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کریں. اور یہ 1990 یا 1900 کیا کہتے ہیں 95 نہیں ہے, یہ 2023 ہے. یہ میڈیا, سوشل میڈیا اور لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. کس نے ووٹ دیا تھا, کس جماعت نے مخالفت کی ہے, کس وزیر اعلیٰ نے مخالفت کی ہے, ذرا ہمیں وہ بتا دیں. کیا وزیر اعظم کا یہ قصور ہے کہ سارے صوبوں نے جو کہا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سارے صوبوں کی آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہوں؟ اور تمام پارٹیوں کے نمائندے موجود تھے, تمام پاکستان کی بڑی پارٹیوں کے نمائندے موجود تھے. سو میرا خیال ہے کوئی بات کرنے سے پہلے نا آپ لوگوں کو اب بیوقوف نہیں بنا سکتے. سو ہم بڑے کلیئر ہیں. یہ مردم شماری ایک اگر ضرورت تھی, الیکشن کمیشن انتخابی یہ جو حلقہ بندیز ہیں ان کو وہ تیزی سے مکمل کر سکتا ہے. ابھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب مارچ کی بجائے وہ جنوری تک آ گئے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے. تھوڑی سی اور الیکشن کمیشن ذرا تیزی دکھائے تو یہ الیکشن دسمبر تک آ جائے گا. سر سب سے اہم سوال جو یہ سوال جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے اکثر کیا جاتا ہے, کارکنان بھی کرتے ہیں اور میڈیا پرسنز بھی کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے, جس دن میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے نا اس دن سمجھیں کہ پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے. اگلا الیکشن سے پہلے نواز شریف ادھر ہوں گے اور انتخابی مہم کی قیادت وہ یہاں سے کریں گے. سر ہمیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ 16 اکتوبر کو نواز شریف صاحب لاہور میں لینڈ کر رہے ہیں. سر 16 ماہ حکومت رہی ہے ان کے بھائی کی, وزیر اعظم رہے ہیں, ان دنوں نواز شریف صاحب آئے نہیں. ابھی مستقبل قریب میں کچھ ریٹائرمنٹس ہونے جا رہی ہیں ملک میں, تو اور اسی دوران جو ہے نواز شریف صاحب کے آنے کی تاریخ کا اعلان ہونا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علامتی ڈیٹ ہے 16 اکتوبر یا واقعی اس پہ جو ہے عمل ہو جائے گا یا تاریخ پہ تاریخ ہی چلے گی؟ دیکھیں میں نے کبھی تاریخ نہیں دی, ایک ہی بات کی ہے, الیکشن کے شیڈول سے پہلے میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے. پاکستان کی سیاست کو وہ لیڈ کرتے ہیں, وہ لندن میں ہوں یا لاہور میں. سیاست نواز شریف کے گرد گھومتی ہے, اور اس حالات میں اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے یا اس مشکل حالات میں کوئی ڈیلیور کرنے کا حوصلہ کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. سر آپ کے حوالے سے سوال کروں گا کہ آپ نے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے 5 سال پچھلے سیاست سے دور رہے آپ کیا سمجھتے ہو جو 5 سال آپ کا پچھلا دور گزرا ہے وہ آپ کے اپنے حلقے کی سیاست پہ کتنا اثر کرے گا؟ کیونکہ آپ نے اب حلقے میں جانا ہے, عملی سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں, تو وہ آپ کے لحاظ سے اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ گیا ہوگا؟ دیکھیں حلقے سے میرا ناطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا, لیکن حلقے کے لوگوں کو محروم کیا گیا ان کے نمائندے مجھے بننے پر, یعنی محروم رکھا گیا مجھے کہ میں ان کا نمائندہ بنوں. وہ ثاقب نثار آج کسی گلی میں نکل نہیں سکتا, اس کے بچے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے والد کا نام ثاقب نثار. اتنی نفرت ہے لوگوں میں, اور الحمدللہ ہم لوگوں میں لوگ پیار بھی کرتے ہیں, اور لوگ اس طرح کے سیاہ فیصلوں کو تاریخ بھی لکھے گی, اور ثاقب نثار نے تو اپنا منہ کالا کیا ہی ہے.